بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میرے چینل وائس آف خضر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے ویئرز، ابلیس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ابلیس وہ کافر ہے جس نے اپنے تمام ساتھیوں کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر سکے۔ تو ابلیس کے تمام ساتھی اس کے تمام کاموں میں اس کا ساتھ دیتے آئے ہیں، لیکن ایک ایسا بھی شیطان تھا جس نے شیطان سے بغاوت کا رستہ اختیار کر لیا۔ ویئرز، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ کون سا شیطان تھا جو ابلیس سے منہ موڑ کر ایمان لے آیا تھا۔ اس کا ابلیس سے کیا رشتہ تھا؟ اس شیطانی جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا بات چیت ہوئی، اور آج وہ شیطان کہاں ہے؟ یقیناً آج کی یہ میری ویڈیو آپ کے نالج میں بے حد اضافہ کرنے والی ہے۔ ویئرز، آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس قیمتی ویڈیو کو خود بھی شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور شیئر کریں۔ یہ دنیا ایک حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہاں کسی نیک کے گھر گناہگار کا پیدا ہونا، کسی گناہگار کے گھر کسی نیک کا پیدا ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ ایسی دو مثالوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے، جن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں عظیم انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافر اور گمراہ رہیں۔ دوسری طرف تاریخ کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کے سب سے بڑی افضل ترین خواتین میں کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ایک مثال ابلیس کے پوتے حما کی بھی ہے۔ وہی ابلیس جو اس کائنات میں ہونے والے تمام گناہوں کا سردار مانا جاتا ہے۔ ابلیس ہی وہ بدبخت ہے جو تمام انسانوں کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، بلکہ انہیں آخرت میں بھی تباہ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اس بدبخت کا ایک پوتا بھی ہے جو حما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، ان جنات میں ایک جن ابلیس بھی تھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف سجدہ کرنے سے انکار کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ قیامت کے دن ایسی خوفناک سزا دی جائے گی جسے دیکھ کر لوگ کانپ جائیں گے۔ ابلیس کی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے انسان اور ابلیس کے درمیان جنگ آج تک چلتی آ رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس کا شمار بڑے بڑے جنات میں کیا جاتا تھا۔ کئی شیطانی جن ایسے تھے جنہیں جوڑوں میں پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو بھی نسل بڑھانے کی قوت بخشی ہوئی تھی۔ جیسے ہم انسانوں میں مرد عورت کے ملاپ سے بچے پیدا کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح شیطانوں میں بھی شیاطین جنی کے ملاپ سے شیطانی بچے جنم لیتے ہیں، اور یوں ان کی نسل بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ابلیس کی بڑھتی ہوئی نسل بھی انسانوں کو گناہوں کا راستہ دکھانے کے لیے ہر طرف پھیل گئی۔ ابلیس نے اپنے بیٹے اور پوتوں کو طرح طرح کے کاموں میں لگا دیا تھا، جن میں سے کچھ لوگوں کو زنا کی طرف راغب کرتے اور کچھ فساد پیدا کرتے اور کچھ لوگوں کے بیچ لڑائی پیدا کرتے۔ لیکن ابلیس کے پوتوں میں جو حما نامی پوتا تھا، اس نے لوگوں کو گمراہ اور فساد پھیلانے کے بجائے ابلیس سے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا، بلکہ حما نامی جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لایا۔ دنیا میں اس وقت بے شمار اسلامی کتابیں موجود ہیں جن میں سے ان کے متعلق ہر قسم کے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک مشہور واقعہ حما کا بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے جنگلات کی طرف جانا ہوا۔ حما پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر آرام کر رہے تھے کہ اچانک بوڑھا شخص نمودار ہوا، اپنی لاٹھی کے سہارے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہمارے پاس آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تم اپنی چال ڈھال سے تو جن لگتے ہو۔ یہ سن کر بوڑھا شخص کہنے لگا، جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، میں ایک جن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو اور تم جنوں کے کون سے گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہو؟ جواب میں وہ شخص کہنے لگا، میرا نام حما ہے اور میں ہین کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ لاکیس کا بیٹا ہے جبکہ لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تیرے اور ابلیس کے درمیان فاصلہ صرف 2 پشتوں کا ہی ہے۔ جواب میں حما کہنے لگا جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھنے لگے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا جتنی عمر اس دنیا کی ہے میری عمر اس سے تھوڑی ہی کم ہے۔ مزید کہنے لگا جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا ان دنوں میں چند برسوں کا ایک چھوٹا بچہ تھا، لیکن اس وقت بھی میں ہر بات کو بخوبی سمجھ لیتا تھا، نہ صرف پہاڑوں پہ دوڑتا تھا بلکہ لوگوں کے پیسے کھانا، چھوٹی موٹی چیزیں بھی چوری کر لیتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو نیک کاموں سے ہٹا کر یعنی گناہوں کا راستہ دکھاتا تھا، انہیں زنا، چوری اور حرام چیزوں پر بھی مادہ کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا تھا کہ ایک دوسرے سے لڑائی پر مجبور ہو جاتے۔ یہ سب سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ سب تو بہت برے کام ہیں۔ حما کہنے لگے آپ مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان میں سے ہوں جو نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے بلکہ تمام برے کاموں سے توبہ بھی کر لی، بلکہ ان کے ساتھ مل کر دین کی دعوت دینے میں ان کی مدد بھی کی تھی۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں رہا کرتا تھا۔ میں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں ان میں سے ہوں جو حابیل بن آدم کے قاتلوں میں شمار تھے، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرما لے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس کے بعد بندہ جتنا بھی گنہگار ہو اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے کہ میں آئندہ ہر گناہ والے کام سے دور رہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حما کہنے لگا اس کے بعد میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 2 رکعت نوافل ادا کیے اور سچے دل سے توبہ کر لی، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے حما سر اٹھا، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد میں 1 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ یہ کہنے لگا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو میں ان کے پاس تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیدار بھی کیا ہے۔ میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تب میں ان کے پاس تھا۔ یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی کنویں میں جا پہنچا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے پاس تھا جب وہ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں، جبکہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہنے لگے تم میرا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حما کہنے لگا کیونکہ یہ سلام مجھ پر آپ تک پہنچانا فرض تھا، اس لیے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ تک پہنچا کر اپنا فرض پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور حما یہ فرض پورا کرنے پر تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حما کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حما کو قرآن کی تعلیم سکھائی اور اسے 10 سورتیں بھی سکھائیں اور فرمانے لگے حما تم میں جب بھی کوئی حاجت ہو تم میرے پاس چلے آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ناظرین کرامی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل وائس آف خضر کو ضرور سبسکرائب کریں۔